درگاہ سندر شریف کے سجادہ نشین پیر سید محمد حبیب عرفانی چشتی سے ملنے سندر اسٹیٹ لاہور پہنچے۔ دربار میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتار کر موزے پہنے۔ زائرین اور معززین کے ہمراہ خود استقبال کیا۔ اپنے والد پیر سید وجیہ السماع عرفانی چشتی کے دربار پر حاضری دینے آئے۔ مریدین کی بڑی تعداد قطار در قطار حاضری کے لیے آئی۔ مریدین نے پیر سید وجیہ السماع عرفانی کی قبر پر چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ لوگوں نے عقیدت اور محبت سے حاضری دی۔ اپنے حجرے میں آئے۔ خانقاہ سندر شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ یہ فرمائیے کہ بابا جی آپ کے والد صاحب سید محمد وجیہ السماع عرفانی صاحب وہ کس سلسلے سے تھے اور ان کی تعلیمات کیا تھی؟ جو والد گرامی کا ایک کیریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرے دادا محترم نقشبندیہ سلسلے میں بیعت تھے اور صاحب اجازت تھے۔ والد گرامی چشتیہ سلسلے میں بیعت ہوئے، اور یہ ان کی پیدائش کے حوالے سے بھی ایک واقعہ خواجہ غریب نواز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے دادا محترم کو، یعنی میرے پردادا جی کو، ان کے والد گرامی، ان کا نام، والد گرامی کا نام بتایا گیا تھا کہ یہ نام رکھنا ہے، اور پھر یہ چشتیہ سلسلے ہی کی طرف متوجہ رہے۔ وہیں سے خلافت بھی ملی۔ پہلے سہروردیہ سلسلے میں بھی رہا لاہور میں کلندر علی شاہ صاحب سے، پھر اجمیر شریف جانا ہوا تو وہاں نیازیہ سلسلے کے بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے، ان سے بیعت ہوئے اور انہوں نے خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا، اور پھر اسی سال ہی 59 میں ان کا وصال ہوا۔ والد گرامی نے جب دینی تعلیم مکمل کی تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ میں نے اس وقت ایک عہد کیا اپنی ذات کے ساتھ کہ میں نے یہ علم جو حاصل کیا ہے میں نے اسے آمدن کا ذریعہ نہیں بنانا یا اپنا روزگار نہیں بنانا۔ اور پھر مالک کی بارگاہ سے کرم فرمائی ہوئی 38 میں یہ تعلیم مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اخبار میں ملازمت مل گئی۔ یہ بھی چلتا رہا۔ اسی سال شاعری کا آغاز بھی ہوا، اور پھر اخبارات کے ذریعے ہی میرے پاس جو ریکارڈ میں چیز ملی مجھے، ریڈیو کے ساتھ تعلق 51 میں ہوا، 64 تک اخبارات سے منسلک رہے۔ اس کے بعد جب ٹیلی ویژن آیا تو پھر اس کے ساتھ، اور پہلے نیوز سیکشن تھا، اور اس میں پھر یہ چشتیہ سلسلہ ہی لے کر آگے چلے، اور نسبت جو یا نعمت جو ملی وہ قادریہ سلسلے سے بھی ہے، چشتی اور قادری دونوں۔ اور اس میں تعلیمات جو تھیں یا جس پر لوگوں کو رکھا کہ ایمانیات یہ بنیادی بات ہے، اور ایمان جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ ویسے تو ترتیب میں اللہ کی ذات سب سے پہلے ہے، لیکن جب تک نبی کی ذات پر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی ذات پر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہی تعلیمات رہیں، اسی پر کاربند رہے، اور اس پر کاربند جو بھی ان کے مریدین سلسلے میں داخل ہوئے، متعلقین، انہیں اسی بات پر آمادہ وہ خود تو پیشہ صحافت سے وابستہ رہے، تو کیا ساتھ ساتھ پیری مریدی کا سلسلہ بھی چلتا رہا؟ یہ 1966 سے، اور یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ اس وقت صبح 6 بجے ریڈیو سے ایک پروگرام ہوتا تھا اخبارات کے حوالے سے، وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور مصروفیت ہوتی تھی 9 بجے کی،
تو یہ درمیان میں 3 گھنٹے کا وقت ایک ہوٹل تھا شملہ پہاڑی پر، وہاں بیٹھ کے اپنے کچھ مشاغل، اور اس میں ایک جو خود ارشاد فرمایا کہ سردیوں کے دن تھے، ایک شخص کوئی آیا اور اپنے کسی ذاتی مسئلے کے لیے بارش میں بھیگتا ہوا، تو کہتے ہیں میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش بھی، اور یہ بھی ارشاد ہے کہ وہاں چھپ کے بیٹھا کرتے تھے کہ بار الہ اگر تیرے ہاں سے میرے لیے یہ تیری طرف سے ڈیوٹی ہے تو مجھے یہ ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اور پھر ایک سلسلہ چلا، الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن نظم و ضبط کا پابند رکھا، ڈسپلن کا پابند رکھا، اوقات کا پابند رکھا کہ یہ وقت ہے، اس وقت پر آئیں، اس کے بعد دینی معاملات، دنیوی معاملات، اور ہفتے میں 5 دن 6 دن ملاقات۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تربیت کا معاملہ جہاں تک ہے، کچھ معاملات آتے ہیں لوگ اپنے مسائل کی صورت میں یا سوال کی صورت میں، تو پھر اس وقت وہ کس وقت بات بن جاتی ہے یا کس وقت بات کہنی ہوتی ہے۔ کہیں ایک شخص ہو جاتی ہے، معاملہ ایک شخص کا ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق جو ہے یا امپیکٹ جو ہے وہ جتنے بھی اس وقت موجود ہیں ان سب کے لیے ہوتا ہے۔ آپ خانقاہی نظام پر واحد پی ایچ ڈی ہیں، جی الحمدللہ۔ یہ بتائیں کہ خانقاہی نظام کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ میری جو فائنڈنگز ہیں کہ آج بھی میں نے 2 طرح کے اپنے تھیسس میں معاملات رکھے کہ وہ خانقاہیں جو ذاتی تصرف میں ہیں اور وہ خانقاہیں جو سرکاری تصرف میں ہیں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ جو خانقاہ کا اول دن سے ایک قاعدہ کرینہ رہا، تربیت کا، تعلیم کا، دین پر عمل پیرائی کا، رشد کا، ہدایت کا، اور پھر یہ کہ دنیاوی معاملات میں بھی جو ذاتی تصرف میں خانقاہیں ہیں، ان میں کسی نہ کسی حد تک، میں یہ نہیں کہتا کہ 100%، لیکن کسی نہ کسی حد تک یہ چیز موجود ہے۔ اس کے مقابل اگر دیکھیں تو جو سرکاری تصرف میں ہیں یا حکومتی تصرف میں خانقاہیں ہیں، شاید ان کی آمدن بہت زیادہ ہے، لیکن کوئی بھی ایک ایسا پروجیکٹ کہ جو فلاح عامہ کا ہو وہ وہاں نظر نہیں آتا۔ اب دیکھا جائے الحمدللہ ہمارے یہاں کی درگاہ، ہمارے ہاں سکول بھی موجود ہے، ہمارے ہاں میڈیکل کی سہولت، ڈسپینسریاں موجود ہیں، اور پنجاب میں ہمارے 7 مراکز کام کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں ایک ہسپتال، منی ہسپتال بھی کام کر رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ لنگر الحمدللہ 2 ٹائم، رہائش کے لیے جگہ ابھی گو پراپر نہیں ہے، لیکن جو کوئی آ کے رہنا چاہے اس کے لیے رہنے کی جگہ بھی ہے۔ یہ چیزیں جب ہم سرکاری تحویل میں جو خانقاہیں ہیں وہاں جب دیکھتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس میں یہ ایک خانقاہ کا جو بنیادی تصور ہے کہ اس کے بارے میں تصوف کی جو تعریف ہے کہ اصحاب صفہ کو بھی اس کا اولین مرجع قرار دیا جاتا ہے کہ دین اسلام میں اصحاب صفہ کا جو ہے وہ تصوف کی بنیادی تربیت گاہ ہے، اور اس میں دیکھا جائے کہ ایسے صحابہ کرام وہاں بیٹھے، وہاں رہے کہ جن کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ کھانے کے لیے روٹی تھی، نہ کوئی تربیت کا نظام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے وہاں صحابہ کرام کی تربیت بھی کی، ایسے لوگ بھی آئے جنہیں لکھنا پڑھنا بھی سکھایا، ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی، ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی۔ اور پھر یہ شاید دیکھی جائے کہ اس دور میں جو جو قبائل یا علاقے مسلمان ہوتے رہے تو انہی اصحاب میں سے اکثر 100% تو نہیں لیکن اکثر انہی صحابہ کرام میں سے لوگوں کو تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، دین کی طرف چلنے کے لیے بھیجا جاتا رہا کہ وہ وہاں پہنچ کے لوگوں کو دین کی تعلیمات دیں، لوگوں کو دین پر عمل پیرائی کا بتائیں، لوگوں کو اخلاقیات کی باتیں بتائیں، لوگوں کو عبادات کے طریقے اور انداز بتائیں۔ آپ تحریک انصاف مشائخ ونگ کے صدر بھی ہیں، یہ فرمائیں کہ سیاست کا مذہب کے ساتھ جوڑ ٹھیک ہے؟ دیکھیے سیاست میں اس میں 2 چیزوں سے مجھے بہت زیادہ اس پر اعتراض بھی ہوا، بہت سے دوستوں نے تنقید بھی کی۔
سیل صاحب ایک چیز ہے کہ ہمارے ملک کے اس وقت جو حالات ہیں اس میں اگر کوئی ایسا شخص جو لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے وہ ملکی فلاح کے لیے وہ کام نہیں کرتا تو شاید وہ اپنے منصب سے روگردانی کرتا ہے. مجھے ایک الحمدللہ اور ہمارے جو حلقے سے متعلقین ہیں کہ ان کے لیے ایک یہ بات کہ ملک ہمارا سب سے پہلے ہے. ملک ہے تو ہم ہیں. ہماری شناخت پاکستانی کی حیثیت سے ہے. اب جب جہاں اس کی عزت ہوگی تو وہاں پاکستانی کی عزت ہوگی. جہاں اس کا معاملہ خراب ہوگا تو یہ اور کسی کے ساتھ نہیں، یہ پاکستانی کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے. تو میں نے یہ صرف سوچ کر اس بارے میں اس میں سٹیپ لیا یا سٹیپ ان ہوا کہ مجھے جو میری ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی ہے. باقی آگے حالات وہ یہ ہے کہ شمع جلاتے جاؤ، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاؤ. میں نے الحمدللہ اپنی نظر میں یا اپنی سوچ میں اپنے حصے کی شمع جلائی ہے. آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی ممبر جی. ہیں. یہ بتائیے کہ کیا اسلامی نظریاتی کونسل آئین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے میں صحیح کام کر رہی ہے؟ یہ تو سارا آئین تو نہیں. اب اسلامی نظریاتی کونسل کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو معاملہ آتا ہے یا توجہ کی دلاتا ہے اس کی، یا ارکان میں سے کوئی توجہ دلاتا ہے تو اس پر پھر رائے دی جاتی ہے. اور اس میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں کہ مثلاً میں ایک بات گزارش کروں گا کہ جو ایک پچھلے دنوں یہ 2019 کے بعد ایک اوقاف بل آیا تھا تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھی آیا یہ. تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو غیر شرعی، غیر آئینی اور غیر انسانی قرار دیا. اور اس میں چونکہ تمام مسالک وہاں موجود ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اہل دیوبند بھی ہیں، اہل بریلی بھی ہیں، اور ہمارا طبقہ بھی، مشائخ کا بھی وہاں موجود ہے. تو سب نے متفقہ طور پر اس کے خلاف بات کی کہ یہ انسانی اقدار کے خلاف بھی ہے کہ جو ایک بنیادی حقوق ہیں انسان کے، کہ اس میں جائیداد کا حق بھی ہے. تو یہ تفصیل تو خیر میں اس وقت بیان بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ اس کے بھی خلاف ہے. دوسری بات، اب یہ ٹرانسجنڈر کا معاملہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے تو اس پر بھی معاملات چل رہے ہیں. میں چونکہ 2 پچھلے اجلاس نہیں اٹینڈ کر سکا، پاکستان سے باہر تھا، تو اس وجہ سے اس میں ٹرانسجنڈر کا بھی معاملہ آیا ہے. اب یہ بھی ایک وہاں ہے کہ ٹرانسجنڈر جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے، جو بل آیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ جو کوئی جا کے کلیم کرے وہاں اس کو اس کے مطابق دے دیے جائے. لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ میڈیکل کا شعبہ ہے. یہ ڈاکٹر جس کو ڈکلیئر کرے کہ وہ اس کیٹیگری میں یا اس تعریف پر پورا اترتا ہے اس کو اس میں لایا جائے. ادروائز جو اڈاپٹڈ ہیں یا جو اور طرح سے ہیں ان کو اس میں نہ رکھا جائے. مریدین کے ہمراہ ناشتہ کیا. حال میں آئے. مریدین کی بڑی تعداد پیر صاحب سے ملنے آئی. ہاں جی، بسم اللہ، تشریف رکھیے. خود عربی گرامر کی کلاس پڑھاتے ہیں. یستحض جی مبتدا ہے جی. یہ فعل مضارع معروف ہے. یا مہو یا مہانے یا مہونا یہ جمع کا صیغہ ہے جی. اور وہ نے یا مہون سرکشی میں بھٹکتے رہے. انعام اللہ کا، نعمت اللہ کی، راستہ اس کی مخلوق. حاضرین نے دینی مسائل بارے سوالات پوچھے. یہ اللہ کو راضی کرنا ہے بواسطہ ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کا کیک کاٹا.
روانہ ہوئے خانقاہی نظام میں نذرانے بھی تو ہوتے ہیں جی کیا آپ کو نذرانے ملتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک اس طرح سے ہی کہ چونکہ یہ ایک خدمت کا بھی موقع ہے. اب ماشاءاللہ ہمارے ہاں روزانہ 250-300 لوگ کھانا دوپہر اور رات کا کھاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ خاصے بڑے اخراجات ہیں اور کسی فرد واحد کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اسکول کا سسٹم بھی ہے, میڈیکل کا سسٹم بھی ہے, اور بھی بے شمار ایسے ہیڈز ہیں. کتنا نذرانہ لوگ دیتے ہیں؟ لاکھوں میں, ہزاروں میں؟ یہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے. وہ 10 روپے بھی ہوتا ہے, وہ 1000 روپیہ بھی ہوتا ہے. یعنی یہ ویرائی کرتا ہے. ہر کوئی پابندی نہیں ہے کسی پر کہ وہ کم از کم یہ پیش کرے. ہمارے ہاں کا تو یہ ہے کہ جو جس کے جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق. سہیل صاحب ایک شاید ایک پروپیگنڈے کے حوالے سے کہ خانقاہ کے بارے میں یہ ایک کہ جی بس یہاں تو نوٹ ہر وقت برستے رہتے ہیں, یہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہاں آنے والے زیادہ تر لوگ, اکثریت ان کی جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو بیچارہ تو نہیں کہیں گے لیکن بہت زیادہ ویل آف اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. اور شاید میں ایک یہ بات گزارش کروں کہ جو بہت ویل آف لوگ ہیں وہ شاید اس تعلق کو چھپاتے بھی ہیں. یہ ایک حالانکہ جو تعلق یہ بنتا ہے ایک اس حوالے سے بھی کہ کسی صحیح فرد کے پاس کسی صحیح جگہ پر بیت ہیں جہاں دین کی تعلیمات, دین کے احکامات پر عمل کی صورت بنتی ہے. لیکن پتہ نہیں لوگ کیوں شائی ہیں اس بات سے. یہ ظاہر ہے کہ اس کی کچھ ریزنز تو ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو مرید آنے والا ہے اس کا یہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ ہو. عرفانیہ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول آئے. ہر ماہ کی آخری اتوار کو عرفانیہ میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا جاتا ہے. میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا. میڈیکل کیمپ میں ماہر ڈاکٹر مریضوں کا مفت چیک اپ کرتے ہیں. گروپ فوٹو بنوائی. اسکول کا دورہ کیا. پرنسپل کرنل حسین اکبر کے دفتر آئے. کرنل صاحب یہ فرمائیے کہ عرفانیہ ماڈل اسکول جو ہے اس کی کیا خاص بات ہے؟ کیا یہ دوسرے اسکولوں سے کس طرح مختلف ہے؟ ہمارے شیخ المرشد بابا سید محمد وجی السماع عرفانی چشتی کا ایک ویژن تھا, ایک سوچ کہ تعلیم کے فروغ کے لیے ملک میں ایسے ادارے ہوں جن میں کنونشنل سائنٹیفک ایجوکیشن اور ریلیجس ایجوکیشن کا امتزاج, جس میں بیسکس آف فقہ اور شریعہ کی تعلیم بھی دی جائے. لہذا ان کے اس سوچ, اس ویژن کو عملی جامہ دینے کے لیے ان کے فرزند ارجمند, ان کے مصر نشید صاحبزادہ محمد حبیب عرفانی چشتی صاحب نے اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی. تو ان دس وے ابتدا میں دیر ور ٹوٹل 10 اسٹوڈنٹس. یہ ایک اقامتی ادارہ, اور اس میں 10 بچے جو جولائی میں جنہوں نے جوائن کیا, پہلا بیچ ہمارا 10 بچوں کا 2004 میں پاس آؤٹ ہوا. تخصیص یہ کہ دے ہیڈ دی بلینڈ آف دی ٹو ایجوکیشن, دی ریلیجس ایجوکیشن ایز ویل ایز دی کنونشنل ایجوکیشن. اور دوسری تخصیصی بات جو میرا بلیف ہے اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہ یہاں جو بچے آتے ہیں زیرو اینڈ دے ونس پاس آؤٹ دے بیکم ہیرو. اس طرح سے چونکہ یہ دونوں کا ایجوکیشن ساتھ ساتھ چل رہی ہے, ہمارے اب تک کو تقریباً 450 کے قریب حفاظ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. اس میں بڑائی صاحب ہمارا ایک ویژن کے حساب سے دیکھیں یا کچھ اور کہ ہم سٹارٹ جو ہوا ہے
وہ 6th کلاس سے ہم نے اسٹوڈنٹ لیے اور 10th تک، اور وہ تھے 6 سال میں. پہلے 3 سال 6th اینڈ 7th 2 کورس ان کا پورا اور قرآن مجید کا حفظ. اگلے 3 سال میں 8th 9th 10th اور قرآن مجید کی ریویژن. اور شکر الحمدللہ اب کچھ تھوڑا سا، لیکن ہمارے 2017-18 تک 100% رزلٹ آتا رہا ہے. اور 2013 سے ہم نے گرلز سیکشن کا بھی آغاز کر. لائبریری میں آئے. واپس درگاہ پہنچے. یہاں مستقلاً زائرین کے لیے روزانہ 2 وقت کے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے. کھانوں کی دیگوں کا خود جائزہ لیا. ختم شریف میں شرکت کی. دعا کروائی. جو نعمتیں، جو کرم، جو فضل، وہ جو انعامات، جو عافیتیں، جو دستگیریاں عطا فرمائی ہیں، بار الہ اس پر اپنی بارگاہ کے شکر گزاروں میں شامل رکھ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ. زائرین کو کھانا کھلایا گیا. نماز ظہر مریدین کے ہمراہ پڑھی. دوپہر کا کھانا کھایا. اپنے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بزنس کے حوالے سے مینیجر عبدالرزاق کے ساتھ میٹنگ کی. زیر تعمیر مسجد کا دورہ کرنے آئے. مسجد کا طرز تعمیر بہت منفرد ہے. یہاں جو لوگ مستقل لنگر کھاتے ہیں، کیا یہ یہاں کے مقامی ہوتے ہیں یا آتے جاتے رہتے ہیں؟ یہ کچھ لوگ یہاں کے رہنے والے بھی ہیں مستقل، کچھ لوگ اور زیادہ تر لوگ آنے جانے والے کہ جو یہاں ٹھہرے آ کے، جنہوں نے حاضری کے لیے آئے یا جنہوں نے ملاقات کے لیے آنا ہے، تو وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے لنگر کا بھی اسی طرح سے. اب یہ میڈیکل کا جو سسٹم ہے ہمارا، وہ تقریباً مقامی لوگوں کے لیے ہی ہے. بہت کم لوگ، اور ماشاءاللہ ڈاکٹرز، جس طرح سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی کہ ایسے بھی ہیں کہ جن کا 6 مہینے کا ٹائم، 6 مہینے بعد کا ٹائم ملتا ہے، تو پھر لوگ کئی اس نیت سے بھی آ جاتے ہیں کہ یہاں فوری ان کو چیک اپ کروا لیں گے. سیاست میں آنے کا مطمع نظر کیا ہے؟ کیا کوئی وزیر بننا چاہتے ہیں، MNA بننا چاہتے ہیں، یا کوئی اور عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو الیکشن کی جب بات ہوئی تو میں نے تو صاف کہا کہ میں اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں، میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ میں اگر اس طرف اگر پوری انوالومنٹ کرتا ہوں تو میرا یہ جو منصب ہے یہ متاثر ہوتا ہے، اور میں اس منصب کو کسی حال میں، کسی صورت میں متاثر نہیں کرنا چاہوں گا. ماہانہ یا سالانہ کتنا بجٹ ہے آستانہ عالیہ کا اور یہ لنگر کا اور یہاں کے انتظامات کا؟ یہ سیل صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ اس کو ہم کسی جگہ اکٹھا نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اوقاف بل آ رہا ہے اس کو جو کیا جا رہا ہے، اپوز کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہ یہ ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس میں
شامل ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ کل کتنے ملازم ہیں اور کتنے رضاکار کام کرتے ہیں؟ تقریباً 70 سے 80 ملازم ہیں مستقل، ان میں کچھ رضاکار ہیں، اور باقی جو مواقع پر، خاص مواقع پر، جس طرح ماہانہ ختم شریف ہے، سالانہ ختم شریف ہے، یا اور ایام آتے ہیں، اس میں 500 کے قریب ہمارے رضاکار ہوتے ہیں. قریب ہی ان کا اپنا فارم ہاؤس ہے. فارم ہاؤس پر بھینسیں، مور، مرغیاں اور دیگر جانور پال رکھے. مقامی ہوٹل پہنچے. مشائخ کی طرف سے پاکستان میں خانقاہی نظام میں پہلی PhD کرنے پر ان کے اعزاز میں استقبالیے کا اہتمام کیا گیا. جب کوئی خانقاہ کا متولی یا سجادہ، اس کا ایک نسبی تعلق ہوگا، ایک قلبی تعلق ہوگا، تو اس کی سوچ کچھ اور ہوگی. اور یہی شے اس کو دیکھا جائے تو شاید خانقاہ کو میں ایک لفظ کہوں گا بدنام کرنے میں، جہاں اور لوگوں کا حصہ ہے وہاں ہماری سرکاری مشینری کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. اور تکلف خانوں سے تواضع کی گئی. ولیوں سے بہت سی کرامات ہوتی ہیں. بابا جی عرفانی کے مشہور کرامات کون سے ہیں؟ اس بارے میں سہیل صاحب ایک بات گزارش کروں. والد گرامی کا ایک ارشاد ہے کہ کرامات پر توجہ نہیں دینی چاہیے، تعلیمات پر توجہ دینی چاہیے، ایک بات. اور ویسے کرامات کے حوالے سے شاید ہمارے حلقے کا ہر بچہ وہ ایک کرامت ہے. مثلا ایسا بچہ بھی کہ اپنے والدین کا اکلوتا ہے، اس کی ماں کو ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی. بچہ ہوا اس کا، اب ماشاءاللہ اس کے وہ خاتون فوت ہو گئی ہیں، ان کے خامند بھی زندہ ہیں، بچہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے PhD اس کی فزکس میں ہے. ایک موقع پر والد گرامی کا ایک معمول رہا کہ وہ بے نمازی سے بات نہیں تھے کرتے. مال ٹاؤن میں پہلی محافل ہوتی تھیں تو وہاں ایک صاحب آئے قریب سے ہی پیدل، ان کو اٹھا دیا کہ نمازیں نہیں پڑھتے. وہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، چلے گئے. اور درمیان میں ایک بات گزارش کروں کہ ارشاد تھا کہ بات مان لینے میں خیر ہوتی ہے. جس کو اگر کسی کو کوئی بات کہی گئی سمجھ نہیں بھی آئی تو اسی میں خیر مل جاتی ہے. وہ صاحب ان کو سختی سے اٹھا دیا، وہ چلے گئے. بعد میں ان کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ گھر پہنچنے تک میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا. ایسی بھی اور بے شمار. مثلا حمید صاحب نے کسی وقت میں، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، والد گرامی کے بارے میں نوائے وقت میں بارش سماوار اور خوشبو وہ کرتے تھے پروگرام، اور بہت کچھ لکھا انہوں نے 2 واقعات کہ اس میں جو ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ریڈیو اسٹیشن کی عمارت پرانی بلڈنگ تھی، نہیں میں ابھی شفٹ نہیں تھے ہوئے. تو ایک دن صبح سردیوں کے دنوں میں عرفانی صاحب آئے، لنڈے کا سویٹر پکڑا ہوا، کنٹین پر گئے، اس کے کہا کہ تھوڑا سا دودھ گرم کسی پلیٹ میں رکابی میں ڈال دو. کہتے میں اپنی طبیعت کے مطابق ان کے پیچھے چلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو پرانا وہ کار پورچ جو تھا، اس کے دروازے کے باہر ایک بلی سردی سے ٹھٹر رہی تھی، اس کو وہ سویٹر جو تھا اس کے اوپر دے دیا اور دودھ اس کے آگے رکھ دیا. تو بعد میں کہتے ہیں میں نے ان کا تحریر موجود ہے، لکھا تو دیکھا تو بلی اس کی ٹانگ زخمی تھی. کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ عرفانی صاحب کو اس بلی کے بارے میں کیسے پتہ چلا. اور ایک دوسرا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، یہ شاید 50s کا ہے، کہ میرا کوئی دوست انگلینڈ سے آنے والا تھا، تو ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور میں نے ان سے اجازت لی کہ میں نے ایئرپورٹ جانا ہے، مجھے اس کا ٹیلی گرام آیا ہوا کہ اس نے آنا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی عرفانی صاحب نے کہا کہ وہ نہیں آ رہا.
میں کہتا میں نے اپنی طبیعت میں کہ یہ کیسے جی، وہ انگلینڈ سے کون سا، اس وقت تو موبائل بھی نہیں تھے، تو ان کو کیسے خبر ہو گئی؟ کہتے میں ایئرپورٹ چلا گیا، وہ نہیں آیا، انتظار کیا کافی دیر، پھر دوسرے دن اس کا ٹیلی گرام آیا کہ میری عزیزہ ایک فوت ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں وہ نہیں آ سکا۔ یہ اور ان کے بارے میں ایک لامتناہی ایسے واقعات ہیں۔ معجزے کی ایک لفظ، معجزہ اور کرامت تقریباً ہم معنی لفظ ہیں۔ معجزات جو ہیں وہ انبیاء کرام سے منسلک ہیں، جو باقی ہیں وہ کرامات ہیں۔ آپ کا اور آپ کے والد صاحب کا جو سلسلہ ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ میرا خیال ہے شاید ہی دنیا کو کوئی ملک ہو جس میں ہمارے حلقے کے بچے نہ موجود ہو۔ کیا کبھی تعداد نہیں گنی؟ تعداد میں خد 6 کی تعداد میں تو آتے ہیں، 6 ڈیجٹ میں، یعنی لاکھوں میں۔ مریدین کا کوئی ریکارڈ مرتب کیا آپ نے؟ نہیں اس طرح نہیں ہے، لیکن اب ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے۔ کون کون سی بڑی شخصیات آپ کے حلقہ اثر میں رہی ہیں؟ اس کو میرے خیال اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بہت سے ایسے لوگ جو شاید اب تذکرہ کرنا بھی گوارا نہ کریں یا انہیں تذکرہ بھی مناسب نہ محسوس ہو، آتے رہے ہیں، خیر ملتی رہی ہے، اور اللہ کی خاطر یہ کام ہے۔ کوئی بڑے نام جو آپ بتانا چاہیں؟ میرے خیال اس کو شاید وہ نہ پسند کریں، تو اگر کوئی پسند نہیں کرتا تو یہ بات کس حد تک درست ہے کہ کئی لوگوں پر جنات کا سایہ پڑ جاتا ہے؟ ممکن ہے، لیکن جس طرح سے ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے، اتنا عام جن کو والد گرامی ارشاد فرمائے جن کو ویلے نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو چمڑتے رہیں، ان کی اپنی بھی مصروفیات ہیں، اور ہیں نو ڈاؤٹ کہ یہ ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو پریشان بھی کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ان کو لیا جاتا ہے اس طرح شاید نہیں ہے۔ کیا تعویذ دھاگے کا اثر ہوتا ہے؟ ہوتا تو یقیناً ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ تو آپ تعویذ دھاگا نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں دعا کا معاملہ صرف۔ سندر شریف کی خانقاہ کا کل رقبہ کتنا ہے؟ یہ کوئی 52 کنال ہے۔ جگہ کب خریدی؟ کچھ تو والد گرامی کی، بعد میں کچھ میں نے اضافہ کیا۔